اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 161 سے شروع کریں گے، جو کہ ہمارا نیکسٹ لیسن ہے۔ اس سے پہلے ہم 150 تک پڑھ چکے ہیں، کیونکہ ہمارا چیزیں پنچوئل نہیں ہو رہی، کافی دن کے بعد ہم یہ سیشن شروع کر رہے ہیں، لیکن جو کنٹینیو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور وہ اس حالت میں مر گئے کہ کافر ہی رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگ جو ہیں اولئک وہ لوگ علیہم ان پر ہے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکۃ اور ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی جو لعنت کرنے والے کی لعنت ان کے اوپر ہے، کہ جو اللہ اپنے خالق کو جس نے نہیں مانا، جس کے اندر اپنے خالق کے بارے میں شعور پیدا نہیں ہوا، اپنے خالق کی سوچ کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں سوچنے کے اوپر اس نے دھیان نہیں دیا کہ میں سوچوں میں کیسے آیا اس کائنات میں ہی کیوں آیا، میرے دماغ شعور کہاں سے آ گیا میرا، اس اگر چلتی کائنات ہے، اسٹیٹک کائنات ہے، آن گوئنگ پروسیس ہے یہ، جیسے سائنس بولتی ہے کہ کائناتیں بنتی اڑتی رہتی ہیں اور یہ سارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے، تو یہ شعور کہاں سے آیا اندر پھر؟ تو ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا جس شخص نے، کہ اپنا جسم دیکھ کے اپنے جسم کی پوری جو کائنات ہے، پورے جسم کے اندر بھی ایک کائنات بس رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو احساس نہیں ہوا کہ میں اپنے خالق کا شکر ادا کروں جس نے مجھے یہ سارا کچھ عطا کیا۔ تو پھر ایک سکون دیجیے گا مجھے۔ تو اس کے لیے پھر لعنت ہی بنتی ہے۔ سو اینیوے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ خالدین فیہا، کیا خالد کہتے ہیں ہمیشہ، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ لوگ، لا یخفف نہیں کم کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب ان کا عذاب، ولا ہم اور نہ ہی وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے یا ان کے اوپر کچھ اس کی مدد کی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا الہ ہے، الہ جو واحد الہ ہے، ایک الہ ہے، وہی تمہارا الہ ہے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، الرحمن الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ ان بے شک 64 نمبر آیت، فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے بننے میں، ان کے آنے جانے میں، ہیر پھیر میں، بما ینفع الناس جو کہ فائدہ دیتے ہیں انسانوں کو، وما انزل اللہ اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض پر اس نے زندہ کیا زمین کو اس سے، بعد موتها جبکہ زمین خشک بنجر ہو چکی تھی، اس کے بعد بارش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پانی سے سیراب کیا اور زمین کو زندہ کیا۔ وبث فیها اور پھیلا دیے اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہوائیں جو ہواؤں کی چلنا پھرنا ہے، ہواؤں کی چلت پھرت ہے،
مسخر، اور جو بادل ہیں تسخیر ہوئے اللہ کے اختیار میں، بین السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے درمیان میں، لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ صرف اور صرف جو شخص اپنے شعور کو بیدار رکھے ہوئے ہے وہی ان چیزوں کو پہچان سکتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اور اپنی عقل کو مس کر دیا ہے اور بالکل ختم کر دیا ہے، وہ شخص ان چیزوں کو کیسے پہچانے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ یہ مولدوں کے لیے بھی یہ جو سیشن ہے بہت کارآمد ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی جنہوں نے ترجمہ قرآن مجید کا نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا، ان کے لیے بھی ایک ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس کائنات کا، وہ انسان کو باور کرا رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اس کو کہنے کی، لیکن وہ ہمارے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں خود یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک اگر سلیم الفطرت انسان ہے، جب وہ، میں اپنی بات کرتا ہوں، جب میں بڑا ہوا، میں تھوڑا میچور ہوا، بچپن سے اوپر آیا سمجھنے کی ایج میں، تو میرے ذہن میں آٹومیٹک یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور میں ہی کیوں، میرا شعور جو ہے میرے ساتھ کیوں ہے، مطلب میری اپنی ذات کیوں وجود میں آئی، اور یہ کیسے وجود میں آئی، اور میں اتنا اندر سے اور اپنے مجسم ہو جاتا تھا شکرانے کے لیے کہ اس ذات نے، جس نے مجھے بنایا، بغیر کہے ہوئے، بغیر ریکویسٹ کیے ہوئے، بغیر کوئی پرچیز آرڈر ڈالے ہوئے، بغیر کوئی انکوائری ڈالے ہوئے، بغیر کوئی ریکویسٹ کیے ہوئے، کوئی اپلیکیشن دیے ہوئے کہ بھائی مجھے اس طرح کا بنا دو، اس نے مجھے پورا جسم دیا، میرے اعضاء، میرے دماغ، میرا پھیپھڑے، میری آنکھیں، میرا ناک، میرا سونگنا، میرا چکھنا، میرا جسم کے اندر ہر عضو کا اپنا صحیح کام کرنا، پیشاب کا پورا جو ایک پروسیس ہے اس کو دیکھ لیں آپ، پھر اپنے انگلیاں دیکھ لیں، اپنے قدم دیکھ لیں، اپنے وینز کا جو جال بچھا ہوا ہے، نیورولوجیکل سسٹم ہے، اور سائنس نے اتنا انسان کا اسٹڈی کر لیا ہے کہ انسان خود اس مطلب آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کتنا پیچیدہ نظام ہے، اور یہ کیسے وداؤٹ اینی کانشیس بینگ کے بن سکتا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اتنا ارینجڈ اور پری پلانڈ جو ہے وہ خود نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے ایک سلیم الفطرت عقل اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ بھائی آپ لوگ تو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی خالق ہے تو خالق کا خالق کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ خالق کا خالق نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں بات یہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی اور ہمیں کسی اور کو جواب دینے کے لیے بھی ہر وقت ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو کیسے جواب دیں گے۔ تو ایسے شخص کو کہنا چاہیے کہ بھائی خالق وہ ہے جس کا خالق نہ ہو، اگر خالق کا بھی خالق ہو گیا تو وہ خالق نہ رہا، خالق تو وہ ہے جس نے خالق کو بھی بنایا ہو۔ پھر تو جتنے مرضی خالقوں کے خالق کریٹ کرتے رہیں، لیکن اینڈ پہ آپ کو لاسٹ پوائنٹ پہ جو کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جو ہمارے دماغ کے حساب سے وہ ہے کہ وہی خالق ہے۔ خالق کا، کریٹر کا کوئی کریٹر نہیں ہو سکتا۔ کریٹر ہوتا ہے کریشن کا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہر چیز کو بنتے ہوئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو بنتی ہوئی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے، لیکن ہماری عقلیں یہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں، ہماری عقلیں محدود ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان ہے اور اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لمیٹیشن کے ساتھ کیا ہے کہ سائنس بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے اور مانتی ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں۔ میں بھی ریفرنس دیتا ہوں کہ بھائی اس کائنات کو پوری طرح سمجھنا ناممکن ہے۔ ابھی اسٹیفن ہاکنگ کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ بتاتا ہے، کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ questioning the big bang, that what was before big bang is an absurd question۔ یہ مطلب آپ
سوال کرنا ہی فضول ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. کیوں فضول ہے بھائی؟ سوال تو سوال ہوتا ہے، جو مرضی سوال کیا جائے. تو یہ سوال کرنا ان کے مطابق کہ بھائی بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، یہ فضول ہے، کیونکہ اس کا آنسر ہمارے پاس نہیں. تو وہی چیز تو آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ بھی تکیہ نوس بنے ہوئے ہیں. اگر آپ ہمیں ایسا کہتے ہیں تو سوال کا جواب کسی کے پاس اس کائنات میں نہیں ہے. یہ ہماری عقلوں کی لمٹ ہے، یہ انسان کی بناوٹ ہے. جب ایک پروڈکٹ لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ پورا بکلیٹ ہوتی ہے، اس کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اور اس میں اس کی لمیٹیشنز لکھی ہوتی ہیں. اس کی کیپیسٹی اتنی ہے، اس سے زیادہ یوز کریں گے تو خراب ہو جائے گی، یہ کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گی. اسی طرح انسان کی یہ لمیٹیشن ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے. اس کائنات کی جو ساری چیزیں ہیں وہ انسان کی عقل احاطے میں نہیں لے سکتی. اسی طرح جو کریشن ہے وہ کریٹر کو کیسے سمجھ سکتی ہے، اور کریٹر کی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے احاطے عقل میں کیسے لا سکتی ہے، اور اس کائنات کے کیسے ہر چیز کو راز کو سمجھ سکتی ہے آج. اور اسی لیے سائنس بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوگی. اتنا بڑا سائنٹسٹ جو سائنسدان اس کو اپنا باپ کہتے ہیں، جو کہ ابھی حال ہی میں ڈیتھ ہوئی جس کی، کہ اسٹیفن ہاکنگ، وہ بھی کہہ چکا کہ بھائی بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، اس کے بارے میں سوال کرنا ہی فضول ہے اور اس کا کوئی تک نہیں بنتی. حالانکہ یہی جب ہم ایسے کہتے ہیں کہ خالق کا کوئی خالق نہیں ہوتا تو ہم لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو ایسے ہی بلا سوال بلا جواب کسی چیز کو مانتے ہیں، بلا ان کے پاس جواب ہے نہیں ہے، بس کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. تو اپنے آپ کو انسان جب سبمیشن کے لیول پہ آتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے خالق کے آگے، تو پھر یہ اس کا روحانیت کا اور آگے سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ اگر دنیا میں اگر ایک چونٹی کے پاس اتنی مائنیوٹ سی چونٹی ہے، اس کے پاس بھی شعور ہے، اسے پتہ ہے کہ خوراک کہاں سے ملنی ہے، اور خوراک لے کے اس کا اتنا اسٹرانگ سسٹم آف کمیونیکیشن ہے کہ ایک کاکروچ یا کوئی ایک چیز بھی مری پڑی ہوگی، تھوڑی ہی دیر میں اس نے چیونٹیوں کو اکٹھے کر لینا ہے اور لگاتار چیونٹیاں وہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گی اور اس کاکروچ کو دھکیل کے اپنی پاور کے ساتھ وہ ساری لینا شروع ہو جائیں گی. ایک چیونٹی اٹھائے گی تو اسے وہ نہیں ہلائے گا، لیکن جب ساری چیونٹیاں اکٹھا ایک زور لگاتی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں زور لگانا ہے. آپس میں کمیونیکیشن ان کی اتنی اسٹرانگ ہے، انہیں آئیڈیا ہے کہ بھائی اس کو ہم ادھر لے کے جانا ہے، اور لائنز لگ جاتی ہیں اور ٹریول لائنز میں ٹریول کرتی ہیں جب چونٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں. تو یہ سسٹم آف کمیونیکیشن ایک چونٹی کے اندر اتنا شعور ہے. اتنی چھوٹی سی چونٹی، اس کا دماغ اس میں کتنا چھوٹا سا ہوگا، اور اس میں ساری کمیونیکیشن کی جو سسٹم ہے وہ انسٹالڈ ہیں، اور اس کے اندر شعور ہے. اور کہاں سے آ گیا یہ شعور؟ یہ انسان یہاں پہ بے بس ہو جاتا ہے. اگر اس کی عقل کام کرے وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ شعور والے کی طرف سے آیا ہے. ود آؤٹ شعور یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی. جو کریٹر ہے ان چیزوں کا، وہ شعور ہے اس کے اندر، تو ہی اس کی کریشن میں بھی شعور آئے گا. جب کریٹر میں شعور نہیں تو کریشن بھی شعور کے بغیر ہی ہوگی، جتنی مرضی ہو جائے. تو اس شعور والے نے ہمیں شعور والی زندگی عطا کی، اور اس میں سب سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا. اور انسان کے بھی اپنے خالق کی کھوج نہ کرے تو اس کے اوپر لعنت ہی بنتی ہے، جو کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لعنت اللہ والملائکۃ اجمعین. اچھا آگے چلتے ہیں 165 نمبر آیت. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، وہ جنہوں نے بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا جو بناتے ہیں، اندادا، کوئی اپنا شریک، یحبونہم کحب اللہ، اور محبت کرتے ہیں اس سے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یحبونہ کحب اللہ، اور اس کے ساتھ ایسا محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا شریک بنا لیتے ہیں، اور اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، بہت سخت ہیں اللہ کی محبت میں. ولو، اور کاش، یری الذین،
دیکھ لیں وہ لوگ، دیکھیں گے یا دیکھ لیں ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون جب وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو، ان القوۃ للہ بے شک تمام تر قوت اللہ کے لیے ہے، جمیعا سب کی سب، وان اللہ اور بے شک اللہ شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا اور جب برات کا اظہار کریں گے کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے، ان لوگوں وہ لوگ جن کی جو پیروی کیے گئے، جن کی پیروی کی گئی، جو شرارتی لوگوں کی، جنہوں نے لوگوں کو اپنی طرف لگایا، شریک اپنے آپ کو شریک کیا خدا کے خدائی میں کہ مجھے ہمیں مانے، فرعون جیسے یا باقی جو من الذین ان لوگوں میں سے تبعوا جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی، ورعوا العذاب اور وہ عذاب دیکھیں گے، وتقطعت اور تمام کٹ جائیں گی چیزیں، بہم ان سے اسباب، تمام کے جو سورسز ہیں اس واسطے ہیں سب کہ سب ختم ہو جائیں گے اور تمام کٹ جائیں گے، تمام اسباب کا ختم ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ یہ آیت جو نیوٹرل لوگ ہیں، مسلم نان مسلم لائک سب کے لیے ایک دعوت فکر ہے، کیسے اللہ نے مربوط انداز میں، ایک سمپل انداز میں ایک ایک چیز بیان کر کے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو جس انسان کو آنکھیں ہونے کے باوجود، کان ہونے کے باوجود اور عقل ہونے کے باوجود، دماغ ہونے کے باوجود یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی موٹی موٹی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بے شک اس آسمان اور زمین کی اپنی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کی جو چینجنگ ہے اس میں، اور بڑے بڑے بحری جہازوں میں، کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر کے اندر لوگوں کو فائدہ دیں، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی جو زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، کیسے بنجر ہوئی ہوتی ہے زمین جب اس میں پانی نہ ملتا، کتنا ان کسانوں کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا ہے، ان کا پورا سال کا بندوبست اور جو انحصار جس فصل پہ ہوتا ہے، اگر وہ پانی نہ ملے تو ان کی فصل نہیں ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی، تو ان کا پورے سال کا جو خرچہ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، ان کا بجٹ ڈسٹرب ہو جائے گا، بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے وہ زمین زندہ کرتا ہے جب آسمان سے پانی برستا ہے، بعد موتها اس کے موت کے بعد، اس کے مرنے کے بعد، وبث فیہا اور پھیلا دیے فی من کل دابہ اس میں ہر قسم کے جاندار اور جانور اور ہر چیز پھیلا دی، وتصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں جو ہر طرف ہوا انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن جب اب آپ دیکھتے ہیں ہوا سمندروں میں کیسے پانیوں کو گھما کے سمندر کی ساحل کی طرف لا رہی ہوتی ہے اور بڑی بڑی ویوز آ رہی ہوتی ہیں، دوستو یہ ہوا ہی ہے جو کہ اتنی پاور رکھتی ہے کہ خدا کی پناہ کے بڑے سے بڑے جہازوں کو الٹا کے رکھ سکتی ہے اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو روک کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، والسحاب اور بادلوں میں مسخر جو کہ لمٹ کر دیے ہیں، بین السماء والارض، بین کہتے ہیں درمیان میں، بٹوین آسمان اور زمین کے درمیان میں جو بادل مسخر کر دیے ہیں اللہ نے، لآیات یہ نشانیاں ہیں، کتنی نشانیاں اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دی۔ کوئی عقل والا ہے، کوئی نظروں والا ہے، کوئی دل کی آنکھوں والا کوئی ہے تو اس کے لیے اس میں کیا اعتراض ہے، کیا اس میں اس کو موٹی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اس کی عقل موٹی ہے تو اس کا اپنا قصور ہے کہ اس نے اس عقل کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا اور مسخ کر دیا، کیونکہ ہر انسان فطرت پیدا ہوتا ہے، بعد میں جو اس کا ماحول ہے یا اس کی اپنی سوچ کا انداز ہے جو غلط طریقے سے وہ سوچتا ہے وہ اسے خراب کرتا ہے، وہ عقل کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے کہ اس کو حقیقت میں پھر صحیح طرح سے حقیقت نظر نہیں آتی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد
زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، لقومی یعقلون، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کتنی موٹی بات کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، جو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، جو اپنے برین کو یوز کرتے ہیں پازیٹیو وے میں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ورنہ کئی شیطان لوگ ہیں انہی آیات میں سے کیڑے نکالتے ہیں اور نعوذ باللہ ان چیزوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں خناس بڑا بھرا ہوا ہے اور وہ شیطانی راستے پہ چل رہے ہیں۔ ان کو خدا کے راستے سے، توحید کے راستے سے اور خالق کائنات کے جو بنائے ہوئے نظام سے انہیں دشمنی ہے، انہیں بیر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ خدا کو کوئی بھی نہ مانے، اور خدا کے جو دین کے اندر پابندیاں ہیں انہیں جو جکڑا ہوا ہے ایک سیدھے راستے پہ، اس کو ہمیں پابندیاں نہ کرنی پڑیں، کیونکہ انہیں جو عیاشی نظر آ رہی ہے جو کہ انہیں ایکچولی جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہی ہے، وہ دنیا کی آزادی کو آزادی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دوستو حقیقی آزادی تو وہ ہے جو جنت میں آزادی ہوگی۔ آج کی آزادی کیا آزادی ہے؟ جو زندگی دنیا میں 2.5 منٹ کی زندگی ہے، آخرت کے اعتبار سے وہ دن جہاں پہ وہ قیامت کے بعد کا جو وقت ہے، جہاں پہ ایک دن بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 50,000 سال کا ہوگا، تو اس کو آپ کیسے اس دن کی دنیا کی زندگی میں امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ علماء نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ 2.5 منٹ کی زندگی نہیں بنتی دنیا کی، جس کے لیے انسان اپنا ایمان بھی بیچتا ہے، اپنا سب کچھ بیچتا ہے، صرف ہمیں عزت، شہرت، پیسہ، عورت اور یہ ساری مال و متاع یہ چیز مل جائے، اس چیز کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے، اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، جو کہ سب سے قیمتی اس دنیا کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہے اللہ کے انسان کا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق دے، اور اس چیز جو کہ بالکل میٹیریلسٹک چیز ہے دنیا میں، مال و دولت اور یہ ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے کہ ہم کبھی اس حالت میں نہ آئیں کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، من سے دون علاوہ، اللہ کے علاوہ، اندادا شریک، یحبونہم، اور محبت کرتے ہیں اس سے، کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنا حق ہے، والذین، اور وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ شدید ہے محبت میں اللہ کے ساتھ، ولو یری الذین، اور کاش دیکھ لیں وہ لوگ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب، ان القوۃ للہ، بے شک قوت جو ہے ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، جمیع، ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، شدید العذاب، شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس کا پورا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لا چکے وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس میں شدید ہیں، اشد حب للہ، وہ کاش کہ یہ ظالم جو دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھا لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میں اس عذاب سے بچا کے رکھے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں،
اس جب تبرأ الذین برات کا اظہار کریں گے کہ بھائی ہم ہینڈز اپ کریں گے بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں، الذین وہ لوگ تبعوا جو اتباع کیے گئے، من الذین ان جنہیں اتباع کی، جنہوں نے پیروی کی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ان لوگوں سے برات کا اظہار کریں گے جن کی پیروی کی گئی، ورعوا العذاب اور دیکھ لیں گے عذاب، وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم الاسباب تمام کے تمام جو راستے ہیں اسباب ختم ہو جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگوں کو ابھارتے تھے اپنا شرک کے پیچھے چلنے کے لیے اور اتباع کرنے کے لیے شرک کی، وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے تھے، وہ لوگ اور جن لوگوں نے پیروی کرنے کے لیے کہا تھا، وہ ان سے برات کا اظہار کریں گے کہ بھائی ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں، بھائی ہمارے ہمیں قصور نہ ٹھہراؤ، اور وہ جب دیکھ لیں گے عذاب اور ان کے تمام اسباب ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی آپشن باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے بچائے کہ ہمیں جن لوگوں کی پیروی کریں وہ اللہ والے ہوں، وہ ایسے لوگ نہ ہو جو شیطان والے ہیں اور شیطانی راستے پہ چلتے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ کل ہم چلتے چلتے جہاں وہ جہنم میں جا رہے ہیں ہم بھی ان منہ جہنم کے اندر پڑے ہوں۔ تو آج ہی ہمیں اپنا راستہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کھوٹا تو نہیں ہو رہا، اور اپنے راستے کو دوبارہ ریکیلکولیٹ کریں، اپنے دوستیوں کو ریکیلکولیٹ کریں کہ ہماری دوستی ہیں، ہماری دوستیوں میں کتنا اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے اور کتنا ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں، یا ہم شیطان کے راستے میں پڑ کے آگے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اگر آج نہیں سوچیں گے تو دوستوں وقت بہت تیزی سے چلتا جا رہا ہے۔ جتنا آپ مذاکرہ کریں اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا، اللہ تعالیٰ کے دین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث اور صحابہ کرام کا اور یا اعظام کا، جتنا زیادہ سے زیادہ بات ہو ایمان کی تقویت کی، اتنا ایمان تقویت پکڑے گا اور دل میں یہ باتیں راسخ ہوگی، ورنہ ان پہ ڈسٹ آ کے یہ چیزیں دبتی جائیں گی اور ہمارے ذہن سے دخل ہو جائیں گی اور ذہن سے ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ان باتوں کا مذاکرہ بہت ضروری ہے۔ گھر میں ماحول بنائیں، ماں باپ کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو لے کے بیٹھیں اور کوئی ایسی چیز بتائیں یا خود معلوم نہیں ہے کہ جسے دیکھ کے بتائیں، سیکھیں، سکھائیں۔ ایسے چینل کو سبسکرائب کریں جو بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز اور بچوں کو اسلامک ماحول دیتے ہیں، اسلامک باتیں اور ان کے ذہن میں ذہن نشین کراتے ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے، اسپیشلی جو قرآن سے رشتہ ہے انتہائی ضروری ہے۔ جتنا مضبوط قرآن سے رشتہ ہوگا اتنا ہی ایمان آپ کا اندر راسخ ہوگا، مضبوط ہوگا، کیونکہ قرآن آج زندہ و جاوید معجزہ ہے جو باقی بچا ہے۔ مثال کے طور پہ چاند دو ٹکڑے ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ اس وقت لوگوں نے دیکھے، ایمان لائے، کسی نے کچھ جادوگر کہا، کسی نے کچھ، لیکن آج ہم وہ معجزے نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ٹھیک تھے، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال 1400 ایئرز اگو اپروکسیمیٹلی قرآن کا جو دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں کیا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے چینج نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، تو یہ آج ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ہم اسے جتنا فائدہ اٹھائیں، ان کو ایزی زبان میں ترجمہ کر کے ان کو بچوں کو سمجھائیں، تو بتائیں کہ کیسے ایمان بلڈ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیسے نشانیاں اللہ نے خود بیان کی ہوئی ہیں۔ اسے پچھلی آیتوں میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا بتایا، کیسے آسمان اور زمین اور بارش اور بادل اور یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ملحد کو اس میں سے کچھ نظر نہیں آتا، وہ ہمیشہ صرف اعتراض برائے اعتراض ہی کرتا ہے کہ یہ اعتراض کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خالق نہیں ہے۔ تو اتنی نشانیاں ہونے کے باوجود بھی ان کے دل پہ پردے پڑے ہیں۔ تبھی اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں پہ اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت
انشاءاللہ سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں 167 نمبر آیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اور دوسرا یہ اناؤنس کرنا تھا کہ آپ انشاءاللہ جلدی کمپٹیشن کرنے جا رہے ہیں. بچوں کو تیار کیجیے. انشاءاللہ اس میں انعامات بھی دیے جائیں گے اور ان کو حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی جو کامیاب ہونے والے بچے ہیں. تو ضرور جوائن کریں. کمنٹس میں بتائیے تاکہ پھر کوئی ڈیٹ رکھی جائے اور تیاری کرائی جائے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.